الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم آیت نمبر 75 سے چند آیات کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ یہاں سے یہودیوں کی شرارت کی ایک اور شکل بیان کی جا رہی ہے۔ وہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، تم یہودیوں کے ایمان کے بارے میں امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، اللہ کے دین کو قبول کر لیں گے، لیکن تمہاری یہ امید جو ہے نا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ برآئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یہود اتنے شرارتی ہیں کہ خود اپنی کتاب جو تورات کی شکل میں ان کے پاس پائی جا رہی ہے، اس تورات میں چینجنگ کر رہے ہیں، اس تورات کی تعلیمات میں ہیر پھیر کر رہے ہیں، تو پھر وہ قرآن پر ایمان کیسے لائیں گے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ نادانی میں ایسا کر رہے ہیں، تورات میں ہیر پھیر نہیں، بلکہ جان بوجھ کر کے سمجھتے ہوئے، عقل رکھتے ہوئے وہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کر رہے ہیں، جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں۔ کون؟ یہود۔ اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں؟ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہودیوں کی شرارت یہ تھی کہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو تورات میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئیاں پائی جاتی ہیں، ان پیشین گوئیوں کی وہ خبر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو جب مسلمانوں کے بیچ جاتے تھے تو تورات میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں پائی جاتی تھی، ان بشارتوں کو ذکر کرتے تھے اور ظاہر کرتے تھے کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اس بنیاد پر مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور تورات میں ان کا ذکر آیا ہے۔ لیکن جب اپنے لوگوں سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اپنے لوگوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے تم مسلمانوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ان کو کیوں یہ بشارتیں سناتے ہو جو بشارتیں تورات میں آئی ہوئی ہیں کہ آخری نبی آئیں گے، ان کو ماننے ہی میں نجات ہوگی؟ اگر تم ایسی بات کہو گے کن کو؟ مسلمانوں کو، تو اللہ کے پاس حجت قائم ہو جائے گی۔ یعنی وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کو ماننے ہی میں نجات ہے، تو یہ بات مسلمانوں سے مت کہو، ورنہ اگر مسلمانوں سے کہہ دو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لوگ حجت قائم کر دیں گے کہ اے اللہ، خود ان لوگوں نے اعتراف کر لیا تھا آخری نبی آنے کے بارے میں۔ تو وہی وہ کہتے تھے لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ اللَّهِ، کہ یہ لوگ جو ہے نا اللہ کے پاس تم پر حجت قائم کریں گے، اس لیے یہ باتیں ان کو مت بتاؤ۔ ایسی شرارت پسند قوم تھی۔ اللہ نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری کو جانتا ہے؟ یعنی کیا وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ چھپا کر کے رکھتے ہیں، جو کچھ بھی وہ ظاہر میں عمل کرتے ہیں، ان ساری حرکتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ تو یہ کیا تک ہوا کہ تم مسلمانوں کے بیچ جاتے ہو تو کہتے ہو کہ
محمد وہ انسان ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں بھی ذکر ہے، اور جب اپنے یہودیوں سے ملتے ہو تو انہی لوگوں کو جنہوں نے مسلمانوں کے پاس جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سنائی تھی، ان سے کہتے ہو کہ نہیں، مسلمانوں سے اس کا ذکر مت کرو، ورنہ کیا ہوگا ورنہ ہوگا یہ کہ وہ اللہ کے پاس جا کر کے حجت قائم کریں گے کہ ہم نے تو ان کو بتا دیا تھا۔ کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جان رہا ہے، جسے وہ ظاہر کرتے ہیں، جسے چھپاتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں، صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں میں سارے پڑھے لکھے ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عامی ہیں، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جو سن کر کے تورات پر عمل کرتے ہیں اور اپنے مذہب پر چل رہے ہیں۔ ان کا بھی حال کیا ہے؟ ان کا بھی حال ہے کہ وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو کچھ بھی ان کے علماء بیان کر دیتے ہیں اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں اور اسی گمان پر چل رہے ہیں۔ آخری آیت جس پر ہم اپنا درس ختم کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ہلاکت اور افسوس ہے۔ یہاں پر کلیئر انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسے ذلیل اور رسوا لوگ ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے تورات لکھتے ہیں اور نسبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور اس کے ذریعہ وہ دنیا کمائیں۔ تو ان کا ظرف یہاں تک پہنچ چکا ہے، تو اے ایمان والو، تم ان کے ایمان کی امید مت رکھو۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام اور دوسرے کئی لوگ اسلام بھی لائے یہودیوں میں سے، لیکن عمومی جو بات تھی وہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ شرارت پسند قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔